الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ انور حسین اتاری آپ کی بارگاہ اقدس میں پھر حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کا پیارا سا مہینہ چل رہا ہے ناظرین، اس کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ احکام رمضان اور فضائل رمضان کے حوالے سے آپ تک جو بھی معلومات ہو وہ پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تو پیارے اور محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے کی یہ کوشش کریں کہ یہ روزہ نہ رکھنے کی جو مجبوریاں ہیں اس میں سے المختصر جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں، باقی آپ علماء کرام سے رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، بعض مجبوریاں ایسی ہیں جن کے سبب رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر یہ یاد رہے کہ مجبوری میں روزہ معاف نہیں، وہ مجبوری ختم ہو جانے کے بعد اس کی قضا رکھنا فرض ہے۔ البتہ قضا کا گناہ نہیں ہوگا، جیسے کہ بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ سفر و حمل اور بچے کو دودھ پلانا، مرض اور بڑھاپا اور خوف ہلاکت و اکرا، یعنی اگر کوئی جان سے مار ڈالنے یا کسی عضو کے کاٹ ڈالنے یا سخت مارنے کی دھمکی دے کر کہے کہ روزہ توڑ ڈال، اگر روزہ دار جانتا ہو کہ یہ کہنے والا جو کچھ کہتا ہے وہ کر گزرے گا، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد کر دینا یا ترک کرنا گناہ نہیں۔ اکرا سے مراد یہی ہے کہ وہ نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کی عذر ہیں۔ ان وجوہات سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے گا تو گنہگار نہیں۔ سفر کی تعریف بھی آپ ملاحظہ فرما لیں کہ سفر کتنا ہونا چاہیے، اور سفر کی جو مزید نمازوں کے احکامات ہیں وہ بھی ناظرین آپ سماعت فرما لیں۔ دوران سفر بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سفر کی مقدار بھی ذہن نشین کر لیے کہ سیدی و مرشدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی تحقیق کے مطابق شرعاً مسافر یعنی شرعاً سفر کی مقدار 57.5 میل یعنی تقریباً 52 یعنی 92 کلومیٹر ہے، جو کہ اتنی مقدار کا فیصلہ طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل آیا اور وہ اب شرعاً مسافر ہے، اسے روزہ قضا کر کے رکھنے کی اجازت ہے، اور نماز میں بھی وہ قصر کرے گا۔ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مگر 4 رکعت والی فرض نمازوں میں اسے قصر کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور جہالتاً یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے پوری 4 پڑھی تو اس نماز کا پھیرنا واجب ہے، یعنی معلومات نہ ہونے کی بنا پر آج تک جتنی بھی نمازیں سفر میں پوری پڑھی ہیں ان کا حساب لگا کر 4 رکعتی فرض قصر کی نیت سے 2 لٹانے ہوں گے۔ ہاں، مسافر کو مقیم امام کے پیچھے فرض 4 پورے پڑھنے ہوتے ہیں، سنتے اور وتر لٹانے کی ضرورت نہیں۔ قصر صرف ظہر، عصر اور عشاء کی فرض رکعتوں میں کرنا ہے، یعنی ان میں 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت ادا کی جائیں گی، باقی سنتوں اور وتر کی رکعتیں پوری ادا کی جائیں گی۔ دوسرے شہر، گاؤں وغیرہ میں پہنچنے کے بعد جب تک 15 دن سے کم مدت تک قیام کی نیت تھی مسافر ہی کہلائے گا اور مسافر کے احکام رہیں گے۔ اگر مسافر نے وہاں پہنچ کر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کر لی تو اب مسافر کے احکام ختم ہو جائیں گے اور وہ مقیم کہلائے گا۔ اب اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی قصر نہیں کرے گا۔ سفر کے متعلق ضروری احکامات کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت حصہ 4 کے باب نماز مسافر کا بیان ضرور مطالعہ فرما لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔